بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں حدیث نمبر 110 بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد الفرائد میں موجود ہے۔ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 372 ہے۔ کتاب علامات النبوہ میں یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بنو سلیم قبیلہ سے ایک بدو آیا۔ اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو اپنے آستین میں رکھا ہوا تھا، پس وہ لے آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر اس نے کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو نے جو ہے وَقُلْتَ غَيْرَ الْحَقِّ، تو نے غیر ناحق بات کہی اور میری مجلس کا احترام نہیں کیا۔ جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آستین سے اس گوہ کو نکالا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھینک دیا اور فرمایا ان آمن بک ھذا الذئب، اگر یہ ایمان لے آئے آپ پر یہ گوہ، آمنت بک، تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا یا ذئب، کہا اے گوہ، فکلمہ الذئب بلسان عربی مبین، جی گوہ نے عربی زبان میں بات کی ہے، یفہم القوم جمیعا، ساری قوم نے سنا تھا۔ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اس نے یہ الفاظ کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من تعبد، کس کی تو عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب، فرمایا جس کا آسمان میں عرش ہے، جس کی زمین میں بادشاہت، دریاؤں سمندروں میں جس کا راستہ ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کی آگ میں اس کا عذاب ہے۔ پھر آپ نے پوچھا فمن انا یا ذئب، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، ساتھ کہا کہ آپ رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور جس نے آپ کی تصدیق کر دی تو کامیاب ہوا، نہ مراد وہ ہوا جس نے من کذب کا، جس نے تکذیب کی۔ اعرابی نے سنا اور ساتھ ہی اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا۔